بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج میں آپ کو حضرت دانیال کو 2 دفعہ شیروں کے سامنے ڈالنے اور 1 دفعہ آگ میں پھینکنے کا قصہ سناؤں گی۔ ویورز، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنجوسی نہ کریں، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دینا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویورز، حضرت دانیال ابھی تک اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا، آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلوؤں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور 2 شیروں کی تصویر بنوائی جس میں دونوں شیر آپ کے تلوؤں کو چاٹ رہے تھے۔ جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو اس وقت کے بادشاہ بخت نصر نے ایک بہت بڑا بت بنایا تھا اور لوگوں سے جبراً اس کو سجدہ کراتا تھا۔ جو اس بت کے آگے سجدہ نہ کرتا اس کو بھڑکتی آگ کی خندق میں پھنکوا کر جلا دیتا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 2 ساتھیوں عزرایہ اور مصابیل نے بت کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تو ان تینوں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ پروردگار عالم نے ان پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور آگ میں ڈالنے والوں کو خود آگ میں ڈال دیا جو جل کر راکھ ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ایک پیغمبر جنگی قیدی بن کر بابل گئے جہاں آپ کو شاہی خدمات پر مامور کیا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی اعلیٰ قابلیت سے بادشاہ کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے دانیال کو تمام مملکت کا حاکم بنانے کا ارادہ کیا۔ کیونکہ دانیال بہت ایماندار اور بھروسہ مند شخص تھا، دوسرے حکومتی عہدیداروں کو حضرت دانیال کا مملکت کا حاکم بننا ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ دارا، آپ ابد تک قائم رہیں۔ آپ ایک شاہی فرمان جاری کریں کہ اگر کوئی تمہیں چھوڑ کر کسی اور خدا یا آدمی کی 30 دن تک عبادت کرے گا تو اسے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا جائے گا۔ بادشاہ دارا نے یہ فرمان بنا کر اس پر دستخط کر دیے۔ دانیال ہمیشہ ہر روز 3 بار گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا کیا کرتا تھا اور اس کی شکر گزاری کرتا تھا۔ دانیال نے جب اس نئے فرمان کے بارے میں سنا تو وہ اپنے گھر چلا گیا۔ دانیال مکان کی چھت کے اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دانیال ان کھڑکیوں کے پاس گیا جو یروشلم کی جانب کھلتی تھیں۔ پھر وہ اپنے گھٹنوں کے بل جھکا اور جیسا ہمیشہ کیا کرتا تھا اس نے ویسے ہی دعا کی۔ پھر وہ لوگ گروہ بنا کر دانیال کے یہاں جا پہنچے اور وہاں انہوں نے دانیال کو دعا کرتے اور خدا سے رحم مانگتے پایا۔ پھر وہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے بادشاہ سے اس فرمان کے بارے میں بات کی جو اس نے بتایا تھا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ دارا، آپ نے ایک فرمان بنایا ہے جس کے تحت اگر اگلے 30 دنوں تک اگر کوئی شخص کسی اور دیوتا یا تیرے سوا کسی اور شخص کی دعا کرتا ہے تو اے بادشاہ اسے شیروں کے سامنے پھینک دیا جائے گا۔ بتائیے، کیا آپ نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے تھے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں، میں نے اس فرمان پر دستخط کیا تھا۔ اور مادیوں اور فاسیوں کے آئین اٹل ہوتے ہیں، نہ تو وہ بدلے جا سکتے ہیں اور مٹائے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس پر ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا، دانیال نام کا وہ شخص آپ کی بات پر توجہ نہیں دے رہا ہے۔ دانیال ابھی بھی ہر دن 3 بار اپنے خدا سے دعا کرتا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ بہت رنجیدہ ہوا۔ بادشاہ نے دانیال کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ دانیال کو بچانے کی تدابیر کی کوشش میں شام تک سوچتے رہے۔ تب وہ لوگ ایک گروہ کی شکل میں بادشاہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، یاد کر،
مادیوں اور فاسیوں کی شریعت کے تحت جس فرمان یا حکم پر بادشاہ دستخط کر دے وہ نہ تو کبھی بدلا جا سکتا ہے اور نہ کبھی مٹایا جا سکتا ہے۔ اس لیے بادشاہ دارا نے حکم دیا اور وہ لوگ حضرت دانیال کو پکڑ کر لے آئے اور اسے شیروں کے سامنے پھینک دیا۔ بادشاہ نے دانیال سے کہا، مجھے امید ہے کہ تو جس خدا کی ہمیشہ عبادت کرتا ہے وہی تیری حفاظت کرے گا۔ پھر بادشاہ نے اپنی انگوٹھی لی اور اس پتھر پر اپنی مہر لگا دی، ساتھ ہی اس نے اپنے حاکموں کی انگوٹھیوں کی مہریں بھی اس پتھر پر لگا دیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اس پتھر کو کوئی بھی ہٹا نہ سکے اور شیروں کے سامنے سے کوئی دانیال کو باہر نہ لا سکے۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج کی روشنی پھیلنے لگی تو بادشاہ دارا جاگ پڑا اور شیروں کی جانب دوڑا۔ بادشاہ بہت فکر مند تھا۔ بادشاہ جب شیروں کے پاس گیا تو وہاں اس نے دانیال کو پکارا۔ بادشاہ نے کہا، اے دانیال، اے زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا تجھے شیروں سے بچانے میں کامیاب ہو سکا ہے؟ تو ہمیشہ ہی اپنے خدا کی خدمت کرتا ہے۔ دانیال نے جواب دیا، اے بادشاہ، تو ہمیشہ جیتا رہے۔ میرے خدا نے مجھے بچانے کے لیے اپنا فرشتہ بھیجا تھا۔ اس فرشتے نے شیروں کے منہ بند کر دیے اور شیروں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے کوئی خطا نہیں کی۔ بادشاہ دارا بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ دانیال کو شیروں کے سامنے سے باہر کھینچ لے آؤ، اور جب حضرت دانیال کو شیروں کے سامنے سے باہر لایا گیا تو انہیں اس پر کہیں کوئی زخم نہیں دکھائی دیا۔ شیروں نے دانیال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، کیونکہ دانیال نے اپنے خدا پر توکل کیا تھا۔ جب بادشاہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے دانیال پر الزام لگا کر اسے شیروں کے سامنے ڈلوایا تھا انہیں بلانے کا حکم دیا اور ان لوگوں کو، ان کی بیویوں کو اور ان کے بچوں کو شیروں کی ماند میں ڈلوا دیا، اس سے پہلے کہ وہ شیروں کے سامنے زمین پر گرتے شیروں نے انہیں دبوچ لیا، ان کے جسموں کو کھا گئے اور پھر ان کی ہڈیوں کو بھی چبا گئے۔ تب بادشاہ دارا نے روئے زمین کے لوگوں کو، دوسری قوم کے اہل لغت کو یہ نامہ لکھا، سلامت اور محفوظ رہو، میں ایک نیا فرمان بنا رہا ہوں۔ میری مملکت کے ہر حصے کے لوگوں کے لیے یہ فرمان ہوگا، تم سبھی لوگوں کو دانیال کے خدا کا خوف کرنا اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ دانیال کا خدا زندہ ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لا زوال ہے، اور اس کی مملکت ابد تک رہے گی۔ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں بچاتا ہے، آسمان میں اور زمین میں، پر وہی تعجب خیز کارنامے اور معجزے دکھاتا ہے۔ خدا نے دانیال کو شیروں سے بچا لیا۔